پنچ بلایا جائے, دونوں سر جوڑ کر کے بیٹھے اور وجہ نزاع کو تلاش کریں, سبب نزاع کو, سبب اختلاف کو تلاش کریں کہ آخر میاں بیوی کے درمیان انبن کی وجہ کیا ہے, میاں بیوی کے درمیان مخاصمت کی وجہ کیا ہے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے, جھگڑے کی وجہ تلاش کریں, جھگڑے کا سبب تلاش کریں, اور اس کے بعد اس سبب کو سامنے لا کر کے غور و فکر کریں, اختلاف دور کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق پیدا کر دے, یوفق اللہ بینہما, اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے. لیکن یہ 4 میتھڈز اپلائی کرنے کے بعد بھی اگر بناؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئے, دونوں میں سے ایک یا دونوں بگاڑ ہی پر آمادہ ہوں, تو پھر دونوں کو جدا کر دیا جائے. یہ طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا کہ جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق مت دے دو, اس لیے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اور ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت کا شوہر بن جاتا ہے, ایک اجنبیہ عورت ایک اجنبی مرد کی بیوی بن جاتی ہے نکاح کے ذریعے, تو یہ ایک بندھن ہوتا ہے جسے قرآن حکیم میں میثاق غلیظ کہا ہے, مضبوط بندھن. اور مضبوط بندھن کو بس ایسے ہی توڑ دو, تم نے جو وہ بندھن باندھا ہے وہ مضبوط بندھن ہے, وہ طلاق 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 بول دیا اور بیوی نکاح سے نکل گئی, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اسٹیپس اللہ تبارک تعالی نے بتائے ہیں. سمجھاؤ, بسترے الگ کرو, ہلکی مار مارو تادیبن, دونوں طرف سے پنچ بٹھاؤ. یہ 4 صورتیں اختیار کرنے کے بعد بھی اگر معاملہ نہ جم سکے تو 5ویں مرحلے میں دونوں کو الگ کر دیا جائے. کتنا شاندار معاشرتی اصول بیان کیا گیا ہے. اگر یہ اصول آدمی پیش نظر رکھے تو خانگی زندگی کے اندر بگاڑ نہ آئے. اس کے بعد کچھ حقوق اللہ بیان کیے جا رہے ہیں اور کچھ حقوق العباد. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتایا گیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے, یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد کس کا حق ہے, معاش حقوق العباد میں وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, والجار ذی القربى, تمہارے وہ پڑوسی جو قریبی ہیں. دیکھو پڑوسی کی کتنی قسمیں ہیں. اگر آپ کا پڑوسی اجنبی ہے تو اس کا ایک حق آپ کے اوپر ہے, حق جوار, پڑوس میں رہتا ہے نا, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اور اگر وہ مسلمان ہے تو 2 حق, ایک تو حق جوار اور ایک حق اسلام. اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو 3 حق, ایک تو حق جوار پڑوس ہونے کا حق, دوسرے حق اسلام مسلمان ہونے کا حق, تیسرے حق قرابت رشتہ داری کا حق. 3 حقوق آپ کے اوپر عائد ہو گئے. تو اللہ کا حق کیا ہے, حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اس کے بعد حقوق العباد کے اندر ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے, پھر پڑوسیوں کا ہے, والجار ذی القربى والجار الجنب, دور کا پڑوسی. وہ تینوں پڑوسیوں کے حالات میں نے بتا دیے ہیں. والصاحب بالجنب, اور آپ کے بغل کا ساتھی. قرآن حکیم نے والصاحب بالجنب کہہ کر کے کتنی وسعت پیدا کر دی ہے. بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بیٹھیے, چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو, بیٹھو. آپ کے ساتھ میں بس میں یا گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا, اسے کوئی تکلیف ہو گئی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں, اس کا تعاون کریں, اگرچہ وہ آپ کے لیے اجنبی ہے. آپ کی دکان میں آپ کے نوکر صاحب بالجنب ہے, آپ کے پہلو کے ساتھی, جنب بنے پہلو, وہ صاحب بالجنب جو آپ کے پہلو کے ساتھ رہتے ہیں. اب وہاں آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دکان میں, تو وہ کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے, آپ کے پہلو ہی میں تو رہتا ہے. لہذا ملازم بھی نوکر بھی وہ صاحب بالجنب کے دائرے میں آگے, وہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے. بس میں آپ کا ساتھی, ریلوے میں آپ کا ساتھی, سفر میں آپ کا ساتھی, ہوائی جہاز میں آپ کا ساتھی,
اس کے حقوق آپ کے اوپر ہیں. دکان میں جو آپ کے نوکر ہیں, کھیت میں جو آپ کے کام کرنے والے ہیں, آپ کی کمپنی میں جو ورکرز ہیں, یہ سارے کے سارے وصاحب بالجنب کے دائرے میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بول کر کے کتنا وسیع مفہوم اس کے اندر پرو دیا, سمو دیا. ان سب کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کھیت میں کام کرنے والا جو آپ کا نوکر ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں. آپ کی دکان میں کام کرنے والا جو نوکر ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں, بھائیو جیسا. بس میں آپ کے ساتھ کوئی اجنبی ہو, وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہو گیا, اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں. کیسی کیسی تعلیم دیتا ہے قرآن حکیم اللہ. اور آخر میں کہا گیا وما ملکت ایمانکم, وہ عورتیں کہ جو تمہارے ہاتھوں کے تحت ہیں, یعنی تمہاری لونڈیاں ہیں, تمہاری بیویاں. اب لونڈیوں کو تصور تو نہیں ہے فی الحال. اب تمہارے ہاتھوں کے تحت کون ہے؟ تمہاری بیویاں. اور وہ صاحب بالجنب کے اندر تو بدرجہ اولا وہ آ گئی, اس لیے کہ سب سے قریب آپ کے پہلو میں سب سے زیادہ قریب تو بیوی ہی ہے. بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے, ماں باپ اور پڑوسی کے بعد. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے, یہ کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا گیا ایک تو تکبر, ایک تو تکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ بخل, بخیلی. ایک تو فخر پسند نہیں ہے اور دوسرے بخیلی پسند نہیں ہے. بخیلی جانتے ہو کسے بولتے ہیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے, بخیل ہے وہ. کماتا ہے 10,000 روپیہ, بیوی کو پکڑا دیتا ہے 2,000 میں مہینہ بھر چلا لینا. اپنی حیثیت کے مطابق بال بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے, وہ بخیل ہے. اور وہ آدمی بھی بخیل ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ نکلے, وہ بھی بخیل ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بال بچوں پر نہ خرچ کرے, وہ بھی بخیل. اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ بڑھے, وہ بھی بخیل. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ایک کو فخر ناپسند ہے اور دوسرے بخیلی ناپسند ہے. اور تیسرے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے جو اپنا فضل دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. وہ کیسا چل رہا ہے, دکان کیسی چل رہی ہے؟ ارے بڑا برا حال ہے, کسٹمرز تو دکھتے نہیں دن بھر, حالانکہ خوب مال بنا رہا ہے, وہ بہت پیسے کھینچ رہا ہے. اور اللہ کے اس فضل کو چھپا رہا ہے جو اللہ اسے دے رہا ہے. اللہ خوب نواز رہا ہے, خوشحال ہے لیکن کہتا ہے بہت بدحال ہوں. خوب کما رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ بس روٹی چل رہی ہے, روٹی چٹنی کھا رہے ہیں. ارے روٹی چٹنی کا کو کھا رہا ہے, یہ جو پیسے بنا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے فضل دیا ہے اس کا اظہار کر, اللہ کا شکر ہے, اچھا کما رہا ہوں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل اسے دیا اس کو وہ چھپائے. تو یہ 3 چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. پہلی چیز فخر پسند نہیں ہے, دوسرے بخل پسند نہیں ہے. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, فخر ناپسند ہے, بخل یعنی بخیلی کنجوسی ناپسند ہے. اور تیسرے اللہ خوشحال رکھے تو خوشحالی کا اظہار نہ کرے بلکہ بتائے کہ بہت بدحال ہوں. اس لیے کہ اس صورت میں بندہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے, اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کو اپنی ناشکری سخت ناپسند ہے. تو یہ 3 چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے, پانی نہیں ملتا. اب بغیر وضو کے تو نماز ہوتی نہیں ہے, اب کیا کرے؟ کہتے تیمم بنا لے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا,
تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو پانی نہ ملے اور آپ کو نماز ادا کرنی ہے، یا آپ بیمار ہیں، اگر آپ پانی سے وضو کرتے تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، نہائیں اگر آپ تو بیماری بڑھ جائے، وضو بنائیں آپ تو بیماری بڑھ جائے، اس صورت میں بھی آپ کو تیمم کی اجازت ہے۔ باہر آپ سفر میں ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، تب بھی آپ کو تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم کس طرح کریں گے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پہلے تو آپ نیت کریں، اس لیے کہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات، گنو، پہلے نیت کرنا ہے، دوسرے بسم اللہ پڑھو، پوری بسم اللہ نہیں، بسم اللہ خالی، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ نیت زبان سے نہیں، دل سے، اس لیے کہ نیت دل کا عمل ہے۔ نیت کر لیا آپ نے تیمم کی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیے، دو ہو گیا۔ سامنے پاک مٹی ہو، صعیدن طیبن، پاک مٹی کے اوپر ہاتھ ماریے، یوں سے آپ نے ہاتھ مارا، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مٹی کو اڑا دیجئے، پانچویں نمبر پہ آپ اسے چہرے پر پھیر لیجئے، چھٹے نمبر پہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی پشت کے اوپر ہتھیلی کے پھرا لیجئے، اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت، ہتھیلی کی پشت پر پھرا لیجئے۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ نیت بسم اللہ، مٹی کے اوپر ہاتھ مارا آپ نے، اور اس کے بعد مٹی جو ہاتھ میں لگی ہے پھونکنا سنت ہے، اور اس کے بعد آپ چہرے پر پھیر لیجئے، اس کے بعد ہو گیا تیمم۔ یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ناک میں کچھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ ناک میں پتہ نہیں کیا ڈالتے رہتے، تو وضو تھوڑی ہے وہ، ناک میں ایسے ڈالتے رہتے۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ تیمم کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ پھر سے بتاؤں؟ پہلے نیت، پھر بسم اللہ، دو، سامنے پاک مٹی ہے، ہاتھ مارنا، تین، چوتھے نمبر پہ مٹی اڑانا، پانچویں نمبر پہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور اس کے بعد اس طریقے سے کر لینا۔ آپ کا تیمم ہو گیا، اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو تیمم کا طریقہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی، اور یہ بیماری آج مسلمانوں میں بہت عام ہے۔ اللہ اکبر! کیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، یہ یہودی جنہیں کتاب دی گئی تھی یہ جبت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جادوگری کرنا یہ بھی جبت ہے، ٹونے ٹوٹکے کرنا یہ بھی جبت کے دائرے میں ہے، جیوتش یہ بھی جبت کے دائرے میں آ گیا، فال نکالنا یہ بھی جبت کے دائرے میں آ گیا، کسی بابا کے پاس جا کر کے مستقبل کے احوال معلوم کر لینا یہ بھی جبت کے دائرے میں آتا ہے، تعویذ، گنڈے، یہ ساری کی ساری چیزیں جبت کے دائرے میں آ گئی۔ اور جانتے ہیں جب کوئی قوم اخلاقی میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے تو یہ سب کام کرتی ہے۔